السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل ڈبوں کے مسالوں نے کھانا بنانا نہایت ہی آسان کر دیا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں موجود سیچوریٹڈ فیٹ اور ایسیڈیٹی ریگولیٹر ہمارے معدے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ڈبوں کے مسالے اوائڈ کریں اور ہوم میڈ مسالوں سے ہی اپنے کھانوں میں ذائقہ پیدا کریں۔ تو آج میں آپ کو ہوم میڈ مسالے سے بنانا سکھاؤں گی بیف نہاری۔ اس کے لیے میرے پاس تقریباً 1 کلو بیف ہے۔ یہ نہاری کا گوشت ہے اور اس میں نلیاں بھی شامل ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانا۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ململ کا چھوٹا سا کپڑا لے کر اس میں یہ مسالے ڈال کے پوٹلی بنائیں گے۔ مسالوں میں نے لیا ہے ثابت دھنیا، 2 بڑی الائچی، سونف اور تیز پتہ۔ اگر تو گوشت زیادہ ہے تو آپ یہ مسالے تھوڑے سے بڑھا دیجیے گا۔ تو اس میں 2 مرحلوں میں یہ مسالے شامل کروں گی، گرم مسالے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کی ہم چھوٹی سی ایک پوٹلی بنا لیں گے۔ کپڑے کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اس سے ہماری نہاری میں بہت ہی عمدہ خوشبو پیدا ہوگی۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 2 عدد میں نے پیاز درمیانی سائز کی کاٹ لی ہیں اور اب میں ان کو گولڈن براؤن کر لوں گی۔ تقریباً 1 کپ کے قریب میرے پاس یہ آئل ہے اور اب میں نے اس کو گولڈن براؤن کر لیا ہے۔ گولڈن براؤن کر کے آپ یہ پیاز الگ کر لیں گے۔ پیاز کو ہم باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد ایک بڑا ڈش کا چمچہ لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر کے ہم اسے بھون لیں گے۔ یہ بھن چکا ہے تو اب میں اس کے اندر گوشت شامل کر دوں گی اور گوشت کو اس کا کلر چینج ہونے تک میں کور کر دوں گی۔ نہاری کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ریسیپی فالو کیجیے گا تاکہ مطلوبہ ذائقہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو دوسری طرف میں نے پسی ہوئی لال مرچیں، ہلدی اور نمک نکالا ہے۔ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسالے کم یا زیادہ کر لیجیے گا یا پھر گوشت کی مقدار کے مطابق ہم مسالے اس میں ایڈ کریں گے۔ گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب یہ مسالے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ یہ مسالے اس میں شامل کر کے ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس مسالے کو ہم بھون لیں گے۔ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک دفعہ پھر کور کر کے رکھ دیجیے۔ یہ میرے مسالے بھن چکے ہیں، آپ دیکھ لیجیے آئل اوپر آ گیا ہے۔ تو اس مرحلے پر یہ میرے پاس کشمیری مرچیں ہیں پسی ہوئی، میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اس سے نہاری میں بہت ہی خوبصورت رنگ آتا ہے۔ 1 عدد آپ اس کے اندر پیاز شامل کر دیجیے اور یہ پیاز جب تک نہاری ہماری تیار ہوگی اس پیاز کا پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ بالکل گھل جائے گی۔ یہ پیاز اس میں چلی گئی، چمچہ اچھے سے چلایا اور اب میں اس کے اندر تقریباً 2 لیٹر پانی ایڈ کر دوں گی۔ نہاری کو ہلکی آنچ پہ پکائیے گا کیونکہ نہاری آپ زیادہ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو گوشت گلنے میں بھی مسئلہ ہوگا اور پھر وہ ذائقہ بھی نہیں آتا اس میں۔ تو یہ اس میں گیا 2 لیٹر پانی اور اس کو میں پہلے ایک ابال دینے تک چولہا تیز رکھوں گی۔ تو یہ میرا ایک ابال آ چکا ہے، تو اس میں جو ہم نے خوشبو کے لیے ایک پوٹلی بنائی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو 2 گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے۔ تو تقریباً 2 گھنٹے میری نہاری کو ہو چکے ہیں چڑھے ہوئے۔ تو اب اس موقع پر یہ میں نے مسالے لیے ہیں، زیرہ، بادیان کے پھول، دار چینی اسٹک، جائفل جوتری، لونگی، بڑی الائچی، کالی مرچیں اور یہ پیپلی اسٹک ہے۔ یہ میں آپ کو کہوں گی کہ یہ ضرور شامل کیجیے گا کیونکہ اس سے جو نہاری کا ذائقہ ہوتا ہے وہ لاجواب ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ پہلے ڈرائی روسٹ کر لیجئے کیونکہ پھر گرائنڈ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے اس کو روسٹ کر لیا ہے۔ روسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ بھی کر لیا ہے اور 2 گھنٹے نہاری کو ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ مسالے اس میں شامل کر دوں گی اور یہ جو پوٹلی میں نے اس میں ایڈ کی تھی میں نے باہر نکال لی ہے۔ نہاری کو چڑھے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اب میں نے آٹا لیا ہے اور آٹے کو یہ میں نے تقریباً
آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی پیالی آٹے کی لی ہے. یہ فائن آٹا ہے. اس کو میں نے چمچہ چلا کے تھوڑا سا بھون لیا, کیونکہ کچا آٹا بہت سے لوگ شامل کرتے ہیں, اس سے نہاری خراب جلدی ہو جاتی ہے. آج کل گرمی کے دن ہے تو آٹا تھوڑا سا آپ بھون لیں گے اور کچا پن بھی نہیں رہے گا. اس طرح سے آٹا بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے, اس کا پیسٹ بن جائے گاڑھا سا. یہ آٹا بھن چکا ہے, اس میں میں نے پانی بھی شامل کر لیا ہے. تو جو پیاز میں نے پہلے براؤن کر کے ہم نے نکالی تھی, اس براؤن پیاز کے ساتھ ہم اس آٹے کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے. یہ میں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کیا, اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا. تو یہ اس کلر میں آ گیا ہمارے پاس اور اس فارم میں. اب 2 گھنٹے میری نہاری کو ہو چکے ہیں, تو میں نے اس اسٹیپ پر یہ آٹا اس میں شامل کرا اور دوبارہ سے تیز چولہا میں نے ایک دفعہ کر کے اس کو ابال اس میں دیا. ابال آنے تک آپ نے اس کو پکانا ہے, اور جب اس کے اندر ایک ابال آ جائے تو آنچ بالکل دھیمی کر دیجئے اور اس کو ہم مزید 1 گھنٹے کے لیے پکائیں گے. 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, سارا آئل اوپر آ چکا ہے. آپ دیکھ لیجئے کلر کتنا خوبصورت ہے نہاری کا. گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے بالکل. یہ آپ دیکھیں گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے, بالکل ٹینڈر ہو گیا ہے. تو اب یہ نہاری تیار ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح بھی سرو کر سکتے ہیں, اسی فارم میں, لیکن میں نے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیاز براؤن کیا آئل میں اور ایک اس کے اوپر ایک تڑکا جسے کہتے ہیں وہ لگا لیا. یہ میں نے اور یہ آئل میں سے آپ نے پیاز الگ کر لینے ہیں اور آئل جو ہے وہ نہاری میں شامل کر دینا ہے. تو یہ ہماری نہاری تیار ہے. اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکالیں گے. تو ریسیپی پسند آئے تو آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا, میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. یہ ہماری نہاری تیار ہے. اس کو آپ ادرک, دھنیا, ہری مرچی اور لیمن کے ساتھ سرو کریں, ساتھ میں تلے ہوئے پیاز. تو مجھے اجازت دیجیے, اب میں نیو ریسیپیز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.